الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے اس چینل پہ گزشتہ چند دنوں سے قرآن پاک کی صورتوں کی تفسیر چل رہی تھی۔ اس میں ہم نے ایسی صورتوں کا انتخاب فرمایا تھا جو عموماً ہر مسلمان کو یاد رہتی ہیں اور جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ ان صورتوں کی تفسیر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ان کی تفسیر ہمارے سامنے آئے گی اور ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا، تو جب ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جب ان صورتوں کو پڑھے گا یا پھر ان صورتوں کو سنے گا تو نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہوگا اور نمازوں میں اخلاص پیدا ہوگا، نمازوں میں دھیان بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آئی تھی اور اسی طرح دوسری بعض صورتوں کی تفسیر آئی تھی، اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت تلاوت کی یہ سورہ نصر ہے۔ یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو اکثر مسلمانوں کو یاد رہتی ہیں اور جو نمازوں میں اکثر پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے۔ مکمل جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں میں یہ سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی چند الگ الگ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل صورت جو آخر میں نازل ہوئی یہ سورہ ہے سورۃ النصر۔ یہ صورت کی اہم خصوصیات میں سے ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی آیت میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے۔ یہ صورت جس وقت نازل ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ صحیح تو بات یہ ہے کہ یہ صورت غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں یہودیوں کے ساتھ پیش آیا غزوہ تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس فتح کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت نازل ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس صورت میں یہ پیشن گوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے اور فتح ہونے والی ہے، اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ بھی عنقریب پیش آنے والا ہے۔ مکۃ المکرمہ جہاں پر مسلمانوں کو ستایا گیا تھا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی تھی، مسلمانوں پر زمین کو تنگ کیا گیا تھا، ان پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا گیا تھا۔ کوئی شخص کلمہ توحید پڑھتا تو اسے گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، اس کے سینے پر پتھر کی سیلیں رکھ دی جاتی، اس کو کوڑے مارے جاتے، طرح طرح کی وہاں پر تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ ان قریب وہ مکۃ المکرمہ آپ کے لیے فتح ہو جائے گا۔ جب فتح ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب مکۃ المکرمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہوا تو آس پاس کے پورے علاقے عرب کے بہت اکثر علاقے مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، کیونکہ قبائل عرب کی ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا پہلے سے پتہ چل گیا تھا، اور ان کے دلوں میں اسلام اپنی جگہ گھر کر چکا تھا، لیکن وہ اسلام لانے سے ابھی بھی ڈر رہے تھے، اسلام لانے ابھی بھی پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی
کہ مکے کے بڑے بڑے سردار قریش مکہ جو سارے عرب کے بڑے اور سردار سمجھے جاتے تھے، پیشوا سمجھے جاتے تھے، سارا عرب ان کو دیکھتا تھا. ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں، اگر ہمارا قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مکے کے بڑے بڑے سردار ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے، قریش کے بڑے بڑے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اس کے نتیجے میں عرب کے دوسرے قبیلے اسلام کی حقانیت کا اقرار تو کرتے تھے لیکن ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. جیسے ہی فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا تو اس وقت سارے عرب کے قبائل کو ہمت آ گئی تو وہ اسلام میں جوخ در جوخ داخل ہوتے چلے گئے. تو معلوم ہوا کہ یہ عظیم الشان واقعہ فتح مکہ کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی بشارت دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صورت میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو ایک بات یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اذا جاء الفتح بھی کہہ سکتا تھا. جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے تو آپ یہ کام کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا جاء الفتح نہیں فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح. نصر اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کی مدد. ان الفاظ کا اضافہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دنیا میں جو کوئی کامیابی انسان کو حاصل ہوتی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی فتح انسان کو حاصل ہوتی ہے، دراصل وہ اللہ جل جلالہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے. کسی کو اپنی قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو فتح حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو فتح حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی تو فتح بھی حاصل نہیں ہوگی. تو اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد درکار ہوگی. اب تیسرا پیغام اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوق در جوق بڑی بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ فتح مکہ کے بعد یہ بھی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی. اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر. تو یہاں پر ایک عمومی پیغام ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے فسبح بحمد ربک، جب فتح حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے. بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو حکم دے رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے واسطے سے سارے انسانیت کو یہ پیغام ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کامیابی مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے، اس کا شکر ادا کیجیے، اس کی تعریف کیجیے. پھر آگے فرمایا واستغفر ہو، اس سے استغفار بھی کیا کیجیے. دو کاموں کی تلقین، ایک تسبیح کے ساتھ حمد کرنے کی، دوسرا استغفار کی. اس سے یہ سبق دیا کہ جب بھی انسان کو اپنی زندگی میں کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس کو یہ دو کام اپنی زندگی میں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بھی ہو، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ استغفار کا اہتمام بھی ہو. کامیابی پر اترانا یہ تکبر کی علامت ہے. دنیا میں اگر کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا کوئی نعمت حاصل ہو یا راحت مل جائے، کوئی خوشی اور مسرت حاصل ہو، ہر موقع پر یہ تلقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کا عادی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا عادی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا مزاج جس آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ آدمی کبھی تکبر اس آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتا. شکر ایسی چیز ہے جو انسان کے دل سے تکبر کی جڑوں کو ختم کر دیتی. جو آدمی براہ راست اپنی قوت پر اور اپنی کوشش پر بھروسہ کرتا ہے، وہ آدمی کامیابی حاصل ہونے کے بعد اپنی زندگی پر، اپنی ذات پر اترانا شروع کر دیتا ہے، اکڑ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا. یہ چیز اس کے دل میں تکبر اور عجب پیدا کر دیتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کرتا ہے. اس کے برخلاف دیکھیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ منظر مجھے اس طرح یاد ہے جیسے میں نے آج ہی اس منظر کو دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہیں اور اس مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں جہاں 13 سال تک آپ کو ستایا گیا،
کوئی شخص ہوتا تو اس کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی، اس کا سینہ تنا ہوا ہوتا تھا، انا و لا غیری کے نعرے بلند کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک سینے سے لگی ہوئی تھی اور گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھی، اور زبان پر یہ الفاظ تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا سورۃ الفتح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح مبین کی بشارت کو یہاں پر صادق فرما دیا۔ اس کے بعد آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ سارے مکے والوں کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ تو بتانے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے قول کے ذریعے دونوں سے بتا دیا۔ عملاً تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کا پیکر بن کر مکۃ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور قولاً ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر الفاظ جاری تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اسی لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ شکر کا بدلہ جنت، شکر ادا کرنے پر آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزار بندے کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو شیطان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے مسلمان کو اس بات کا عادی بنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں اس کی زبان رطب اللسان رہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے، ہر وقت شکر میں مشغول رہتے تھے۔ یہ شکر اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ اس کے بارے میں دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا عمل کر لیا۔ کوئی آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والے کو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں بھی نام و نمود کا شبہ ہوتا ہے، حج کر رہا ہے تو اس میں بھی نام و نمود کا شبہ ہوتا ہے، لیکن شکر ایک ایسی عبادت ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان شکر گزار بندہ بن گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا انہ کان توابا، اللہ تبارک و تعالیٰ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی توبہ کو بیکار ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے سہے، جنگیں لڑی، اپنے جسم پر زخم کھائے، پتھروں کی بارشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی، خون سے لہو لہان ہو گئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہوئی تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اس فتح کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ شکر گزار بندے بنا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں سے، ہماری ریاضتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ اگر ان دو باتوں کا ہم معمول بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری کا، استغفار کا ہم معمول بنا لیں تو انشاءاللہ بارگاہ الہی میں تمام عبادتیں ہماری قبول بھی ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بھی نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک صحیح سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو، ہمارے اس تفسیری سلسلے کو جو مختصر طور پر ہم نے شروع کیا ہے، دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔